بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تقوی کے عنوان سے گفتگو کریں گے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں بھی ہمیں احکامات بھی ہیں، ہدایات بھی دی گئی ہیں، اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بھی ہمیں اشارات اور احکامات دیے گئے ہیں۔ تقوی کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے بچنا، بچ کے کام کرنا۔ جو کرنے والے کام ہیں وہ کریں، اور جن کاموں سے بچنا ہے وہ بھی احتیاط کے ساتھ یہ کریں۔ اسی سے پھر متقی بنتا ہے، حد درجہ محتاط آدمی، احتیاط کرنے والا، غلط سوچ سے بچنے والا، غلط روش سے بچنے والا، افراط اور تفریط سے ہٹ کر اعتدال اور توازن کا راستہ اختیار کرنے والے کو متقی کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دینے کی بجائے پلٹ کر سوال کیا، پوچھا کیا آپ کبھی ایسی پگڈنڈی پر بھی چلے ہیں کہ جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تو آپ کیسے چلتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر ہم اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں، دامن سمیٹ لیتے ہیں کہ کہیں وہ کانٹوں میں، خاردار جھاڑیوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ فرمایا کہ یہی مفہوم ہے تقویٰ کا، کہ بندہ مومن جب دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ بڑی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اپنا سفر بھی جاری رکھتا ہے، جن کاموں کو کرنا ہوتا ہے اس کے لیے پوری فکر مندی کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں، اور جن کاموں سے وہ بچنا چاہتا ہے، نفس اور شیطان اور برے معاشرے کی ان چیزوں سے، تو بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے تقویٰ۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگو التقویٰ ہا ہنا، 3 مرتبہ آپ نے اشارہ فرمایا دل کی طرف، کہ تقویٰ کا جو مقام اور محل ہے وہ دل کے اندر ہے، یعنی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ یعنی کچھ لوگ، ظاہر بات ہے تقویٰ کے کچھ مظاہر بھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس قدر قلب کے اندر بندے احساس ہو، سلامت روی ہو، فطرت کی صحت ہو، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کی فکر ہوتی ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، لیکن اس طرح کا خوف نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک میں فرائض کو، ہم جس کو آج کہہ سکتے ہیں کہ یہ سٹریس ہے، ایک پازیٹیو سٹریس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کو پیش نظر رکھ کر، اور ایک نیگیٹو ہوتا ہے کہ اس کی سزا سے بچنے کے لیے کہ آدمی اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پر رکھتا ہے کہ جس میں اس کے پاؤں پھسل نہ جائیں۔ تو قرآن مجید میں جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام لرز اٹھے، گھبرا گئے۔ پھر اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کا حق ادا کرنا یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن جس قدر تمہارے لیے ممکن ہے تم امکانی حد تک کوشش کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائے گی۔ اور پھر اسی آیت کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار رہو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ تقویٰ نہ تو کسی صرف ظاہری کیفیت کا نام ہے، اس کے مظاہر تو ضرور ہوتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تقویٰ مسجد کی حد تک نہیں، تلاوت کی حد تک نہیں، عبادت کی حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ پوری زندگی پر حاوی ہوتا ہے، اور شعور کی آنکھ کھولنے سے لے کر موت تک ہمیں پوری احتیاط کے ساتھ یہ زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی طرح یہ فکر مند لوگ جن کے بارے میں اللہ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اس کی ہدایت دے۔ اور پھر اسی کا جواب دیا گیا ہے جو سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے، اور بالکل آغاز ہی میں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین،
یہ ہدایت اور صراط مستقیم کے لیے قرآن مجید ہم نے تمہارے لیے بھیجا ہے، اور جس کے حق ہونے میں، جس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ مراد یہ ہے کہ جو لوگ محتاط ہیں، حد درجہ احتیاط والی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ یہ قرآن مجید ان کے لیے ہدایت ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ اندھوں کے لیے نہیں ہے جو خود بخود نفس اور شیطان کے پھندے میں پھنسنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ ان کے لیے ہدایت ہے کہ جو بچنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکم دیا گیا ہے ایک موقع پر، یہ سورہ احزاب کے اندر، کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے معاملے میں حد درجہ محتاط ہو کر زندگی گزارو۔ اور اس کی آگے وضاحت کی گئی کہ وقولوا قولا سدیدا، اور بات کرو بالکل صحیح اور درست اور سچی، یعنی یہ نہ ہو کہ دل میں کچھ اور چیزیں ہیں، دل میں جذبات کچھ اور ہیں، زبان پر کچھ چیزیں اور آ رہی ہیں، نہیں، یہ تو ایک ڈائیکاٹمی ہے، ایک تضاد فکر اور تضاد عمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر بھی سوچ ان کی پاکیزہ ہے اور صحیح ہے اور سچی ہے، اور زبان پر بھی وہی چیزیں جاری ہو جاتی ہیں، تو اس کا پھر نتیجہ بتایا کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے معاملات کو ٹھیک کر دے گا، دین پر چلنا بھی آسان، دنیا کے سارے کاروبار کرنا بھی آسان، تمہاری معاشرتی زندگی، تمہاری خاندانی زندگی، یہ سب اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ ایک بندے کے اندر فکر ہے کہ میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کروں، میں دوسروں کے معاملے میں ان کی دعائیں لوں، کسی کی بد دعا میں نہ لوں۔ اور یہی بات ہے جو سورہ طلاق میں فرمائی گئی ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو لوگ بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی متقی بن کر زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ مشکل ترین حالات کے اندر بھی راستے نکالتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ان کو پھر ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں، دروازے کھولتے ہیں رزق اور روزی کے کہ ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ایک حکم یہ بھی دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، دوست ان کو بتاؤ جو سچے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اخلاص کی دولت بھی دے، سچے لوگوں کا ساتھ بھی عطا فرما دے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر بھی فرما دے۔